جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل 15 باب 1 تا 8 آیات۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور ہر ایک کو جو پھل لاتی اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو گئے ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا۔ جس طرح کہ ڈالی جب تک وہ طاق میں لگی نہ رہے اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی جب تک مجھ میں قائم نہ رہو پھل نہیں لا سکتے۔ طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور سوکھ جائے گا، اور لوگ ان کو بٹوریں گے اور آگ میں جھونک دیں گے اور وہ جل جائیں گے۔ اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ، یوں ہی میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تینوں تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج ہم پاشکا کے ایام کے دوران 5ویں اتوار کی اقدس یوخرستی قربانی میں شریک ہیں۔ آج کی تینوں تلاوتیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ متحد رہنے کا درس دیتی ہیں۔ ویسے جیسے طاق اور ڈالیاں ایک دوسرے سے منسلک رہتی ہیں، ہماری زندگی اس وقت تک بے پھل اور بے مقصد ہے جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتے اور اس سے زندگی نہیں پاتے۔ ہمارا ایمان، ہماری دعائیہ زندگی اور ساکرامنٹ خداوند یسوع مسیح سے زندگی دلانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان اور اعمال ہماری مسیحی زندگی کو پھلدار بناتے ہیں۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال کی کتاب سے لی گئی ہے، جہاں مقدس پالوس رسول اپنی تبدیلی اور منادی کے بعد یروشلم میں رسولوں کے پاس جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ اپنے خیالات بانٹ سکے، لیکن جماعت اسے قبول کرتے ہوئے شک و شبہات میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن مقدس برنباس رسولوں کے ساتھ شراکت میں اس کی مدد کرتا ہے۔ تب مقدس پالوس رسول پرجوش طریقے سے ویسے ہی تبلیغ کرتا ہے جیسے دمشق میں کرتا رہا۔ اس کے لیے تبدیلی اور مشن دو نہیں بلکہ ایک ہی عمل ہے۔ مقدس پالوس رسول خدا کے بلاوے کا مکمل طور پر جواب دیتا ہے۔ وہ اس بات سے قائل تھا کہ اسے دوسرے انسانوں کی مدد اور رہنمائی کرنی ہے تاکہ وہ جھوٹے مسیح کا تجربہ کر سکے۔ اس کے باوجود اسے مشکلات اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت
مقدس یوحنا رسول کے پہلے خط سے لی گئی ہے، جہاں وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ محبت کا اظہار ہمارے کاموں سے ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال کو باطنی سچائی کا ثمر ہونا چاہیے۔ اگر ہم میں سچی محبت اور خدمت موجود ہے تو ہمارے دل امن و سکون اور شادمانی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو ہماری گفتگو، سوچ، اعمال اور نظریات ناگوار گزرتے ہیں، تاہم خدا ہمارے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں سے واقف ہوتا ہے۔ اس کی شفقت کی کوئی انتہا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح پر مضبوط ایمان اور ایک دوسرے سے سچی محبت دونوں ہی مسیحیوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق انجیل کے 15ویں باب سے لی گئی ہے، جو ہمیں زندگی کو رواں دواں رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ پھل لاؤ، جو ہمیں پاک رہنے اور ہمیں یسوع مسیح میں اور یسوع مسیح کو ہم میں قائم رہنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہم خدا باپ سے ابدی زندگی کا انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ عہد نامہ جدید میں خداوند یسوع مسیح کو حقیقی انگور کا درخت اور خدا باپ کو کلیسیا کا باغبان پیش کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت اور شاگردوں کو ڈالیاں کہا ہے۔ اس سے شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح کا گہرا اور مضبوط رشتہ ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو ڈالیاں کہا۔ آج وہ ہمیں ڈالیاں بننے کی دعوت دیتا ہے۔ آج مادہ پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے مسیحیوں کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم خداوند یسوع مسیح تاک کی ڈالیاں بن کر اس کے ساتھ پیوستہ رہنا چاہتے ہیں، یا کہ سوکھے درخت کی سوکھی ٹہنیاں بننا اور بے پھل رہنا ہے۔ شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے: ملت کے ساتھ رابطۂ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطۂ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں کہتا ہے کہ تم پھل لاؤ۔ یہ بلاہٹ ہے، یہ دعوت ہے جسے قبول کرنا ہے۔ ہم اسی وقت پھل لا سکتے ہیں جب مضبوط ایمان اور اچھے اعمال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوں گے، جب ہم اپنے ہم جنس انسانوں سے خوشگوار تعلقات رکھیں گے۔ انڈیا کی مشہور فلم باغبان کو خاندان میں تمام افراد کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں۔ اس سے رشتوں کی پرکھ اور خاندانی زندگی کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ جیسے باغبان پودے کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اس طرح ہر انسان اپنا باغبان خود بن سکتا ہے اور اپنی خواہشات، تکبر اور غیر ضروری مصروفیات کی کاٹ چھانٹ کر کے حقیقی معنوں میں خدا کے قریب آ سکتا ہے۔ ہم محبت کے اعمال کے ذریعے
خدا کے مقبول نظر بن سکتے ہیں اور سچائی، روشنی اور خدا کے فرزند بن سکتے ہیں۔ خدا سے فضل مانگیں کہ وہ ہمیں ایک دوسرے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ رہنے کی توفیق عنایت کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔